بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. سلائیڈز نظر آ رہی ہیں جی؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر نظر آ رہی ہے سر. الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہم جمع ہیں قرآن کورس 4 کی کلاس کے لیے. کورس 4 میں ہم سورۃ البقرہ کے تیسرا کوارٹر پڑھ رہے ہیں پہلے پارے کا، اور آج کے صفحات ہیں صفحہ نمبر 14 اشارہ سی اور ڈی ہم نے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 14 اشارہ سی، اس میں ہم نے آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک پڑھنا ہے. ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں جی. اب تک ہم نے جو پڑھا، کورس 1 کی تکمیل کے بعد ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے پہلے پارے کے، جن آیات میں ہدایت اور ہدایت کے مخاطب افراد کی بات تھی. 3 طرح کے لوگ تھے: متقین، کافرین، منافقین، اور ان کے لیے قرآن کی دعوت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ. کورس 3 میں ہم نے پہلے پارے کا دوسرا حصہ پڑھا، یعنی دوسرا کوارٹر، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. کورس 4 میں بھی ہم بنی اسرائیل سے متعلق آیات ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہدایت لینے کے بعد قبول کرنے والے نہ تھے. چوتھے صفحے کے اشارات کو ہم نے دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا ہے، اور دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر ہم نے ان اشارات کو یاد کیا تھا. تو آئیے ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، فائدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، کتاب کا انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. 13 صفحات کے اشارے جو ہم پڑھ چکے ہیں. 14ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں: آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. مختصراً ہم یاد کرتے ہیں: آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آج کے اشارات ہیں جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. تو جبریل علیہ السلام، جبریل سے دشمنی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کو ذکر کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی دعوے تو کر رہے ہوں اتباع رسول کے، محبت رسول کے، لیکن عمل میں ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. اسباب ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ان اسباب میں ہمارے لیے ان آیات میں اسباب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا. دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتا ہے. اور قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں. ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہدایت چاہتا ہے. کہ اللہ ہم ان اسباب کی روشنی میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی
اس بات پر کامل ایمان عطا فرما کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کی اور خوشخبری کی بات ہے، اور ہمیں فرشتوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنے سے بچا، اور قرآن کی آیات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ نیا لفظ انٹرسٹنگلی آج کی ان 2 آیات میں صرف ایک آ رہا ہے، باقی سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ چلتے چلے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر میں کسی کو کہوں کہ یہیں پر میں رکھتا ہوں بغیر ترجمے کے، تو آپ میں سے کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں، تو پھر میں کسی کو سلیکٹ کر کے کہوں کہ ان آیات کا ترجمہ کر لیں، پھر ہم بعد میں دیکھ بھی لیں گے۔ ہاں جی سر۔ عبدالقدوس چودھری صاحب۔ جی سر۔ کل من کانا عدو جبریلا، کہہ دیجئے ہے کوئی کون ہے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ پس بشک اسی نے ہی نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان آپ کے پاس ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس کتاب ہے، اور وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے۔ جزاک اللہ سر۔ اب کسی اور کو موقع دیجئے، اور کوئی کرنا چاہے گا اگلی آیت کا ترجمہ؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، تو کوئی اور اگلی آیات کا ترجمہ کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کریں، یا میں شروع کرتی ہوں مسز جانا۔ جی ہے جو ہو عداوت رکھتا ہو اللہ کے لیے فرشتوں سے اور اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل سے، تو اللہ بھی عداوت رکھتا ہے کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ آخری آیت کوئی اور اگر کر لیں؟ جی تیسری آیت۔ مجھے نام نظر آ رہا ہے عظمت اللہ کا خیل۔ اچھا ہینڈ ریز ہو گیا کسی کا؟ جی ایم یوسف بی 10242۔ جی عظمت اللہ صاحب آخری آیت کا ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات نشانی بینات واضح، وما یکفر اور جو کفر کرے گا بہا اس کے ساتھ الا الفاسقین، وما یکفر وما یکفر جو بہا، کفر کرے گا جو اس نہیں، کے ساتھ، یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں ہے، اور نہیں کفر کرتا اس کا ان آیات کا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ جزاکم اللہ۔ فاسق، صحیح، جزاک اللہ۔ جی یہ ہینڈ ریز ہوا کسی کا؟ ایم یوسف آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی کوشچن ہے؟ میں ترجمہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ اچھا چلیں اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ اگلے سبق میں ہم دیکھ لیں گے باقی لوگ جن کو موقع نہیں ملا۔ تو
تلاوت ایک بار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ویسے اگرچہ ہو ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو بے شک اس نے یہ نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو بشرا جو ہے یہ نیا لفظ یہاں پر کنسیڈر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ لفظ آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ استعمال نہیں ہوا۔ بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتی تھی، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبریل ہی لاتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو تورات بھی جبریل علیہ السلام ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم پر جو بھی عذاب جب کبھی نازل ہوا ہے تو وہ اس کا پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام ہی ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جبریل اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں۔ دوسری بات، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری بات، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور چوتھی بات، اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ایمان والوں کے لیے چونکہ تو بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا۔ ایک بار پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ قل من کانا، کہہ دیجئے جو کوئی ہو، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ یہ نازل کیا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ سارے الفاظ بالکل ہمارے لیے کوئی ان میں نیا نہیں ہے، سارے ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جبریل علیہ السلام اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کے بارے میں عزت کے جذبات رکھنے چاہیے۔ یہاں دوسرے فرشتے کا نام آیا ہے میکال۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس کو ہم اردو میں میکائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو جبرائیل کے بارے میں ایک تصحیح بھی ہے، جو یہ لفظ ہے جبرائیل، اگر جیم کے نیچے زیر پڑھیں تو پھر یہ صحیح لفظ پڑھا جاتا ہے جبریل، تو یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ایل والا پڑھنا ہے، جبرائیل جو ہم پڑھتے ہیں، تو ایل والا اگر ہوگا تو پھر جیم پر زبر پڑی جائے گی۔ درست پروننسیشن یہ ہے
کہ جبرائیل پڑھا جائے، جین پر زبر پڑھی جائے۔ بہرحال یہ اردو کے اندر چونکہ جبرائیل استعمال ہوتا ہے تو اردو کے اندر تو اس کو مطلب غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن ویسے درست پروننسیشن اس کی جبرائیل ہے، چین کے زبر کے ساتھ۔ اور ایل اگر نہ کریں، صرف جبریل ہو تو پھر جیم کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے۔ اور میکال جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے انہی دو جہاں پر ذکر کیا ہے میکال، اور لیکن ہم اردو میں جو بولتے ہیں تو نام لیتے ہوئے میکائیل کہتے ہیں، تو دونوں ایک ہی ہیں۔ تو میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری بہت بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے۔ بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں، ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے یہ تمام انتظامات کیے۔ جبریل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال علیہ السلام ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان ڈیوٹیز پر مامور کیے گئے ہیں کہ اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ محبت کے جذبات رکھیں گے تو ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو ناپسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ بڑی ہی جو ہے وہ سوچنے والی حدیث ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ طے کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، نہ یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے من حیث القوم، کہ ہم اللہ کے معاملے میں بالکل جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ خوش گمانیاں پال لیتے ہیں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو لوگ نہیں بخشتے، اس لیے لوگوں کو راضی کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کو راضی کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دے گا اور عزت ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو لوگ تو خوش ہوں گے نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے، من کان عدوً، جو کوئی دشمن ہو، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ الحمدللہ۔ آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وما यकफुर बिहा इल्लल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने उतारी आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ और नहीं इनकार करते उनका, यानी उन निशानियों का, मगर नाफरमान लोग। कुरान की आयतें अपने पैगाम के लिहाज से निहायत ही वाज़ेह हैं और उनमें इस बात का सबूत मौजूद है कि ये आयात अल्लाह ही की तरफ से हैं। इसलिए हमें ईमान रखते हुए और मोमिन लोगों का तर्ज अमल इख्तियार करते हुए इन आयात के ऊपर ईमान भी रखना चाहिए और उस पर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। एक बार तर्जुमे के साथ दोहरा लें। वलक़द अंज़लना, और अलबत्ता हमने उतारी, इलैका आपकी तरफ, आयातिम बय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ, वमा यकफुरु बिहा और नहीं इनकार करते हैं उनका, इल्लल फासिकून मगर फासिक लोग, नाफरमान लोग। पूरी आयात का तर्जुमा 97। जो कह दें जो जिब्रील का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये आपके दिल पर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से, उसकी तस्दीक करने वाला जो इससे पहले है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। तो जो दुश्मन हो अल्लाह का, उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाल का, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और अलबत्ता हमने आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ उतारी और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान लोग ही करते हैं। असबाब एक मरतबा फिर से हम दोहरा लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान मजीद उतारा गया और दिल जो है वो इंसान की हकीकी ज़िंदगी का मरकज़ होता है। कुरान मजीद में उस पर ईमान रखने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं तो अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी वाला मामला फरमाता है। कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। इन आयात से हिदायत हर उस इंसान को मिलती है जो इखलास के साथ हिदायत को तलब करे। तो इन आयात की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी नबियों की, फरिश्तों की और नेक लोगों की मोहब्बत नसीब फरमा। अच्छे लोगों के साथ होंगे तो हमारा भी अच्छा जो है वो तर्ज अमल भी ठीक होगा, हम हिदायत को पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। तो अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत होगी, नेक लोगों के साथ मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नेक लोगों के साथ मोहब्बत होगी। तो डेफिनेटली जब मोहब्बत होगी तो उनसे मिला जाएगा, मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, बात सुनेंगे, उनसे कोई हिदायत की बातें सुनने को मिलेंगी, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। प्लान बनाया जाए, मैं उन फरिश्तों की एक लिस्ट बनाऊंगा जो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, हमारी हिफाजत में लगे हैं या हमारे लिए दुआ करते हैं। इस प्लान को अगर एक होमवर्क के तौर पर लें और आप लोग क्लास के बाद अपनी अपनी जो है वो रिसर्च चेक करें, मुख्तलिफ जगहों से आपको चीज़ें मिलेंगी कि हर इंसान के साथ या दुनिया में कितने फरिश्ते मौजूद हैं। हमारे साथ दाएं बाएं बैठे हुए हैं, हमारी नेकियां और गुनाह लिखने वाले, हिफाजत करने वाले। कब कब फरिश्ते इंसानों की मदद के लिए और इंसानों की दुआ के लिए जो है वो आमीन कहने के लिए, और मुख्तलिफ औक़ात पर जो फरिश्ते इंसानों के साथ आते हैं, तो ऐसे फरिश्तों की एक लिस्ट बनाएं और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करें। जिसको एक मिल जाए वो एक नोट करवा दे, दो मिल जाए दो नोट करवा दे, जितना हो जाए इससे जो है वो नॉलेज शेयर हो जाएगी, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल, अदुव इसम है, वाहिद है और इसकी जमा आती है आदा। अदुव्वुन वाहिद है, इसकी जमा आदा। क़ल्ब वाहिद है, इसकी जमा क़ुलूब। मलाइका जमा है और इसका वाहिद है मलक।
اور رسول یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے رسول. آیات بھی جمع ہے، اس کا واحد آیا. اور بینات بھی جمع ہے، اس کا واحد آئے گا بینہ. تو عدو کی جمع اعداء، قلب کی جمع قلوب، ملک کی جمع ملائکہ، رسول کی جمع رسل، آیاتن کی جمع آیات، بینتن کی جمع بینات. 3 حروف والے صحت مند افعال فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن پر. کافرین کافر اور کافرین. تو نصرہ کا پیٹرن ہے کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. کفرہ اس نے انکار کیا. فاسق ہے فاسق اور فاسقون. تو یہ بھی نصرہ کا پیٹرن فسقہ، یفسق، افسق، فاسق ڈیش فسق. فسقہ، یفسق، افسق، فاسق ڈیش فسق. فسقہ اس نے نافرمانی کی یا وہ فاسق ہوا. کمزور افعال میں آ رہا ہے قل، اور یہ قالا، یقولو، یا کانا، یکونو ہر دوسری لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اذن حمزہ والا فعل ہے سمعہ کے پیٹرن پر. اذینا، یأذنو، اذن، اذینا، یأذنو، اذن، آذن، مأذون، اذن. اذینا کا معنی اس نے اجازت دی یا اس نے حکم دیا. ہدن، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایتن. مزید فیہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے نزلہ. نزلہ کون سے پیٹرن پر آ رہے ہیں؟ جی علامہ. علامہ. تو نزلہ، ینزل، نزل، منزل، منزل، تنزیل. نزلہ کا معنی اس نے نازل کیا، اور انزلہ کا معنی بھی نازل کرنا ہے. نزلہ اور انزلہ میں فرق بتایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو ایک مرتبہ بتا دیں. نزلہ بھی نازل کرنا ہے، انزلہ بھی نازل کرنا، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جی نزلہ ینزل اور انزلہ ینزل. سر نزلہ مجہول ہے؟ نہیں، نزلہ کا معنی ہے نازل کرنا گریجولی. سر میں بتاؤں؟ جی جی سر نزلہ کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا جی کر کے اتارنا، اور انزلہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی بار میں سارا کا سارا جو ہے وہ نازل کرنا یا اتارنا. بالکل درست فرمایا. نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور انزلہ کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ اتار دینا. ٹھیک. قرآن کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نزلہ بھی ہوا ہے اور انزلہ بھی ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا لائے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نزلہ استعمال ہوا ہے. نزلہ علی قلبک، ہم نے اس کو درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ کے دل پر. لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو وہاں پر مراد ہے ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا. اس کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے کہ لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ پورا دے دیا گیا، پھر ان کو بتاتے رہے کہ اب یہ والی آیات دے آؤ، اب یہ والی لے جاؤ، اب یہ والی جا کر سنا دو، اب یہ والی یاد کروا دو. تو لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام اور آسمان دنیا تک جو نزول ہے وہ ایک ہی دفعہ سارا ہو گیا، اور پھر آسمانوں سے زمین تک جبریل علیہ السلام جو لائے ہیں وہ نزلہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے. مصدقاً یہ بھی علامہ کے پیٹرن سے اسم الفاعل آ رہا ہے مصدق. تو صدقہ، یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق. مؤمنین، آمن یؤمن سے مؤمن اور مؤمنون یا مؤمنین. آمن یؤمن، آمن، مؤمن، مؤمن، ایمان.
یہ انزلنا یہاں پر آ گیا, نزلنا پہلے آ گیا تھا اور اب یہاں پر انزلنا بھی آ گیا. انزلہ اسلمہ کا پیٹرن ہے, انزلہ ینزلو, انزل منزل, منزل انزال, نازل کرنا. ٹھیک ہو گیا جی, کوئی بات اس میں نہ سمجھ میں آنے والی تو نہیں تھی. ترجمہ آیات کا سارا الحمدللہ ہم نے سارے الفاظ پڑھے ہوئے تھے, صرف ایک نیا لفظ آیا تھا بشرا, اس کے معنی خوشخبری, اور یہ بھی ہمارے لیے نیا تو یوں تھا کہ اس سے پہلے آیات میں استعمال نہیں ہوا, ادروائز یہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا. ہم اردو میں بھی سے ملتا جلتا لفظ بشارت یوز کرتے رہتے ہیں, بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں. تو نماز میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو ہم گرامر سٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم 6:45 پہ بریک کر لیں گے انشاءاللہ. تو ان, من اور ما کا استعمال ہم پڑھیں گے مزید فیہ والے افعال کے ساتھ. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کمزور افعال اور 3 حرفی صحت مند افعال کے ساتھ. تو اب ان, من اور ما کو استعمال مزید فیہ کے ساتھ کیسے ہوگا. ہم صرف اور نحو 2 چیزوں کو کور کر رہے ہیں. جو اب تک ہم نے ٹیبلز بنائے تھے وہ سب کے سب کیا تھے, صرف تھا. جو ہم نے ٹیبلز بنائے سارے QC1 سے شروع کیا اور QC3 میں اور 4 میں بھی تسنیہ بھی پڑھا ہم نے, مؤنث بھی پڑھا. یہ حروف کو جوڑ کر مختلف صورتوں میں ایک میننگ فل لفظ لینا, اس کو کہتے ہیں صرف. اور ان الفاظ کو جو بنائے گئے ہیں ان کو مختلف جملوں میں استعمال کر کے ایک میننگ فل سینٹینس لینا, اس کو کہتے ہیں نحو. تو سبق نمبر 14A میں ہم نے لم کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ سیکھا, اور لم چھری والا لفظ تھا, یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے شرطیہ جملے سیکھے, یعنی ان, من اور ما کے ساتھ. تو ان, من اور ما ڈبل چھری والا کام کرتے ہیں, یعنی ان کے بعد اگر 2 فعل مضارع آ رہے ہوں تو یہ دونوں کو جزم دے دیتے ہیں. تو اس سبق میں ہم انہی کا مزید پریکٹس کریں گے, لیکن افعال ہم مزید فی ہی لیں گے. علامہ, اس نے سکھایا, اس سے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان, من اور ما, لم وغیرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ سارے جو اینڈ پہ تبدیلیاں کرتے ہیں یہ صرف فعل مضارع میں کرتے ہیں, ماضی میں نہیں کرتے, اسی لیے ماضی لکھا ہی نہیں جاتا. اصل تھا یعلم, یعلمون, تعلم, تعلم, تعلمون, نعلم. جب چھری کا اثر پڑا تو یعلم, یعلمو, تعلم, تعلم, تعلمو, نعلم, اور ہی تعلم ہو گیا. تو اب ان نے آ کر ڈبل چھری والا کام کرنا ہے, تو اس کے ساتھ 2 فعل مضارع لگائیں گے تو دونوں ہی کو یہ جزم دے دے گا. ان تعلم, تعلم, اگر آپ سکھاتے ہیں تو میں سکھاؤں گا. اور جمع کے ساتھ اگر ہوگا تو ان تعلمو, اگر آپ سب سکھاتے ہیں تو نعلم, ہم سکھائیں گے. ان تعلم, تعلم, ان تعلمو, نعلم, ان تعلم, تعلم, ان تعلمو, نعلم. اور یہ بات یاد رکھیے, پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلم ہے تو اس کے بعد اعلم ہی آئے گا. یہ تعلم کے بعد یعلم بھی آ سکتا ہے. ان تعلم, یعلم, اگر آپ سکھائیں گے, آپ سکھاتے ہیں تو وہ سکھائے گا. ان تعلمو, اعلم, اگر آپ سب سکھاتے ہیں تو میں سکھاؤں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ تعلم کے بعد اعلم آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو 2 بار دہرا لیں. ان تعلم, اعلم, ان تعلمو, نعلم, ان تعلم, اعلم, ان تعلمو, نعلم.
دوسرا ایک مزید فی ہی ہم نے پڑھا تھا علامہ کے بعد حاسبہ، تو حاسبہ سے فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا یحاسبو، یحاسبونا، تحاسبو، احاسبو، تحاسبون، نحاسبو، اور ہیا تحاسبو۔ اب چھری کا اثر پڑے گا تو یہ بن جائے گا یحاسب، یحاسبو، تحاسب، احاسب، تحاسبو، نحاسب، اور ہیا تحاسب۔ تو ڈبل چھری کا اثر جب آئے گا تو یہ ان، من وغیرہ کے ساتھ اگر آئے گا تو 2 مرتبہ اس کے بعد آنے والے اگر 2 فعل مضارع ہوں گے تو دونوں کے آخر میں یہ جزم لگا دے گا، سکون آ جائے گا۔ ان تحاسب احاسب، اگر آپ محاسبہ کرتے ہیں، یہ بلکہ یہاں پر آ گیا ان تحاسب یحاسب، اگر آپ محاسبہ کرتے ہیں تو وہ محاسبہ کرے گا۔ دیکھ لیں یہاں تحاسب کے بعد احاسب نہیں آیا، ضروری نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ان تحاسبو، اگر آپ سب محاسبہ کرتے ہیں تو یحاسبو، وہ سب محاسبہ کریں گے۔ ان تحاسب یحاسب، ان تحاسبو یحاسبو، دہرائیں 2 مرتبہ، ان تحاسب یحاسب، ان تحاسبو یحاسبو، پھر سے ان تحاسب یحاسب، ان تحاسبو یحاسبو۔ ایک تیسرا جو ٹیبل ہم نے مزید فی کا کیا تھا وہ تھا اسلمہ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے۔ تو اسلمہ سے مضارع پڑا تھا یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلمو، ہیا تسلمو۔ چھری کا اثر پڑا، یعنی کوئی ایسا لفظ اس سے پہلے آ گیا جو فعل کے آخر میں جزم دیتا ہے، تو یہ کیسے بن جائے گا؟ یسلم، یسلمو، تسلم، اسلم، تسلمو، نسلم۔ ڈبل چھری نے آ کر 2 فعل مضارع کو جزم اور سکون دینا ہے، تو ان تسلم یسلم، اگر آپ حکم مانتے ہیں تو وہ حکم مانے گا۔ ان تسلم یسلم، ان تسلمو یسلمو، اگر آپ سب حکم مانتے ہیں تو وہ سب حکم مانیں گے۔ ان تسلمو یسلمو، 2 مرتبہ دہرائیں، ان تسلم یسلم، ان تسلمو یسلمو، ان تسلم یسلم، ان تسلمو یسلمو۔ تیسرا فعل تھا اختلافہ کا، تو اختلافہ سے مضارع بنا تھا یختلفو، یختلفون، تختلفو، اختلفو، تختلفون، نختلفو، ہیا تختلف۔ چھری کے اثر کے بعد یختلف، یختلفو، تختلف، اختلف، تختلفو، نختلف، اور ہیا تختلف رہ گیا تھا۔ ڈبل چھری کا اثر پڑے تو 2 فعل مضارع کو یہ جزم دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تختلف کے بعد اختلف یا یختلف یا یختلفو ہی آئے گا، کوئی دوسرا فعل کا مضارع بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہے ان تختلف، اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو اذهب، میں چلا جاؤں گا۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو ان تختلف، دوسرا فعل پھر اختلف نہیں آیا بلکہ آیا اذهب، میں چلا جاؤں گا۔ تو یعنی اختلاف برائے اختلاف کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر ایک اختلاف کر رہا ہے تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ سائڈ پہ ہو جائے تاکہ جھگڑا نہ بنے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان تختلفو، اگر آپ سب اختلاف کرتے ہیں تو نذهب، ہم چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان تختلف اذهب، ان تختلفو نذهب، ان تختلف اذهب، ان تختلفو نذهب۔ یہاں پر اذهب اور نذهب کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مزید فیہی میں سے ایک کمزور فعل دیکھ لیں اور اس کے بعد بریک کرتے ہیں۔ ہم نے اتقا پڑھا تھا، اتقا یتقی، تو مضارع بنا تھا جی سسٹر صالحہ۔ سر یہ ہم لوگ سیم
تختلف جو ہے یہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اس معنی میں بھی استعمال ہوگا، اگر آپ اختلاف کریں گے دونوں معنوں میں استعمال ہوگا نا؟ جی جب یہ آتا ہے نا شرط والے الفاظ آ جاتے ہیں ان من اور ما، تو اگرچہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میرے یہ بولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اختلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو مطلب کہتے ہیں اگر تم چلنا چاہتے ہو تو چلو، ہم اردو میں کہتے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو آؤ جائیں، تو جانا ہے یا جاتے ہو تو آؤ چلتے ہیں، تو یہ مطلب فیوچر کے معنی میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پریزنٹ کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو ابھی کرتا ہے سے مراد تو یہ کہ کر رہا ہے، یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے یعنی کر رہا ہے ابھی اس وقت میں، لیکن ان تختلف کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ابھی اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ یہ اگر کا جو لفظ ہے، ان کا جو لفظ ہے، یہ اس کا مفہوم جو پریزنٹ سچویشن ہے اس سے بالکل متصل ساتھ والا جو فیوچر ہے اس میں لے جاتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اب میری بات ختم ہونے کے بعد آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو ہم یہ کریں۔ ترجمہ اس کا فیوچر والا کر دیتے ہیں، سوری پریزنٹ والا نظر آ رہا ہے، اس کو اگر یوں ترجمہ کیا جائے اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، تو یہاں اس طریقے سے بات کا سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ان تختلفو نذهب، اگر آپ سب اختلاف کریں گے تو ہم چلے جائیں۔ تو ٹھیک ہے سر۔ بیسیکلی یہ ہے کہ جب شرط آ جاتی ہے تو پھر وہ پریزنٹ والا معنی بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ فیوچر والے معنی میں زیادہ چلا جاتا ہے۔ اتقا سے مضارع تھا، یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی اور ہیا تتقی۔ چھری کا اثر پڑنے پر کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر کمزور حرف ہو تو وہ کمزور حرف ڈراپ ہو جاتا ہے، تو آخر میں تھا کمزور حرف یا، تو یہ چھری کا اثر چلا گیا چھری کے اثر کی وجہ سے، اور جمع میں سے نون اڑ گیا، یتقی سے یہ بن گیا یتقی، یتقو، تتقی، اتقی، تتقو، نتقی اور ہیا تتقی۔ اب یہ آیا ان تتقی اللہ تفلح، ان تتقی اللہ تفلح، اب یہاں پر یہ اسی کو دوبارہ لے آئیں، ان تتقی اللہ تفلح، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان تتقوا اللہ تفلحوا، اگر آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دو بار دہرائیں، ان تتقوا اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، ان تتقوا اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، ان تتقوا اللہ تفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا۔ قرآن کی مثالیں ہم بریک کے بعد کریں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم یہاں پر لیں گے بریک اور وقفہ، نماز کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے 7:15 پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ڈبل چھری کے ساتھ، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مزید فیہ کے ساتھ ان، من اور ما کہاں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اب ان کے بعد آیا تؤمنوا وتتقوا، اصل میں تھا تؤمنون تتقون، تو تؤمنون اور تتقون دونوں کے آخر سے نون اڑا دیا، اور دوسرا جو چھری والا عمل ہوا ہے وہ ہے یؤتکم پر، یؤتی تھا اصل میں،
تو اس سے یا چلی گئی یؤتیکم، اور اسی طرح واو کے ساتھ پھر یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لا یسألکم، تو یسألو سے یسأل ہو گیا. یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ڈبل چھری کا مطلب صرف دو الفاظ نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنل سینٹینسز جب بولے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک کنڈیشن بیان کی جاتی ہے، ایک شرط بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس شرط کا آگے رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. تو یہ ہوگا والا جو آئے گا اس میں اگر ایک فعل مضارع ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، وہ سب کو جزم دے گا ان من یا ما. اور پھر اس کا جو رزلٹ بتا رہا ہے جملہ، اس جملے کے اندر بھی اگر فعل مضارع آ رہا ہے تو وہ بھی جزم والی صورت میں آئے گا، چاہے وہ ایک ہو یا دو. جیسے یہاں پر ان کے بعد جو کنڈیشن تھی، شرط، وہ تھی تؤمنو اور تتقو، دو فعل مضارع تھے، تو اس نے ان دو کو جزم دی تؤمنو اور تتقو کی صورت میں. اور پھر آگے جو جواب آ رہا تھا، جو رزلٹ اور نتیجہ بتایا جا رہا تھا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی صورت میں ہوگا کیا، تو اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، یؤتیکم اجورکم، یہ ایک جو ہے وہ نتیجہ اور رزلٹ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے، ولا یسألکم اموالکم. تو یؤتیکم اور یسألکم دو فعل مضارع ہے، تو بیسیکلی یہاں دیکھا جائے تو چار فعل مضارع کو ان نے جزم دے دیا ہے، چار فعل مضارع پر ان کا ایکشن ہوا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہاں پر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے تو اس کو کیا ہوگا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے گا، یعنی راستہ نکال دے گا نجات کی اور خلاصی کی. تو یتقی کا اصل میں من آیا ڈبل چھری والا ایکشن کرنے والا، تو یتقی سے یتقی رہ گیا، آخر سے یا اڑ گئی. اور یجعلو تھا تو یجعل رہ گیا، یجعل لہو مخرجا. ایک اور مثال، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے، تو یشرح صدرہ، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہاں پر جو من کا ایکشن ہو رہا ہے وہ یرید اور یشرح پر ہو رہا ہے. یرید اور یشرح، یرید اصل میں یریدو تھا، من کی وجہ سے کمزور حرف اڑ گیا اور یہ رہ گیا یرید. اور یشرح اصل میں یشرحو تھا، آخر میں پیش کی جگہ پر سکون کی علامت آ گئی. اس کے علاوہ ایک اور فعل مضارع یہاں پر آ رہا ہے یہدیہو، تو وہاں پر من کا ایکشن نہیں ہوا کیونکہ اس کا تعلق من کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، جو آگے آ رہا ہے این یہدیہو. تو ان ایک اور لفظ ہے جو فعل مضارع کے اوپر ایک اور تبدیلی کرتا ہے، وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کس طریقے سے تبدیلی کرتا ہے. تو یہ فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی ایک اور مثال. پھر ایک اور دیکھ لیں، کبھی کبھی جملہ شرطیہ کا دوسرا حصہ یعنی جواب شرط فعل مضارع نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کنڈیشنل سینٹینس آئے، یعنی ان من اور ما کے ساتھ کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو کنڈیشن کے ساتھ اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی فعل مضارع ہی کی صورت میں آئے. ٹھیک، ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ فعل مضارع ہوگا، بعض اوقات وہ فعل ماضی ہوگا، اور بعض اوقات وہ نہ فعل ماضی ہوگا نہ مضارع، بلکہ کچھ اور صورت بھی آ سکتی ہے، جیسے یہاں پر ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ. اب یہاں پر ہوا ضمیر آ گئی ہے تو ضمیر کے اوپر جزم نہیں آئے گی، ضمیر ایز اٹ از باقی رہے گی جس طریقے سے تھی، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اور مزید ایک اور مثال اسی طرح کی کہ شرط کے اندر تو فعل مضارع تھا اور اس کو اس نے جزم دے دیا ان نے، لیکن جواب جو تھا یعنی جو رزلٹ آ رہا تھا اس کے اندر فعل مضارع نہیں تھا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِن تَنْتَهُوا، تَنْتَهُونَ تھا اصل میں، نون ڈراپ ہو گیا، ان تَنْتَهُوا رہ گیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سے اس کا جواب اور رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ گے تو کیا ہوگا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ تھی کچھ قرآنی مثالیں.
यहाँ पर हमने 2-3 चीजें देखी। पहली बात, इन, मन और मा जब आते हैं तो इनके साथ 2 सेंटेंसेस आ रहे होते हैं। एक को कहते हैं शर्त और दूसरे को कहते हैं जवाब शर्त। यानी उर्दू में भी हम इसी तरीके से कंडीशनल जुमले इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम मेरे पास आओगे, ये शर्त हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, मैं तुम्हें जो है वो इकराम करूंगा। तो 2 बातें हैं। तो इन दोनों सूरतों में अगर इनके बाद अगर एक फ़ेल मुज़ारे शर्त वाले हिस्से में आ रहा हो और दूसरा फ़ेल मुज़ारे जज़ा वाले हिस्से में आ रहा हो, तो ये दोनों जज़म की हालत में होंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि बाज़ औक़ात कंडीशनल सेंटेंस की जो पहला हिस्सा है, जिसको शर्त कह रहे हैं हम, जुमला शर्त या कंडीशन कह रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा कामों की शर्त हो सकती है। जैसे था इन तुमिनु व तत्तकू, 2 कामों की बात थी। अगर तुम ईमान भी लाओ और तकवा भी इख्तियार करो, तो 2 थे, तो उन दोनों को भी उसने जज़म दे दिया। और फिर आगे जो जवाब आया तो वहां पर भी 2 फ़ेल मुज़ारे आ गए। क्या था, इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम, वो तुम्हें अजर देगा, वला यसअलकुम अमवालकुम, और तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। तो दूसरी बात ये पता चली कि इन, मन और मा जब कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आए तो जरूरी नहीं है कि एक फ़ेल मुज़ारे कंडीशन में हो और एक उसके आगे रिजल्ट और जवाब में आ रहा हो, बल्कि एक से ज्यादा फ़ेल मुज़ारे आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फ़ेल मुज़ारे हों तो हम ट्रांसलेशन और तर्जुमे को देखेंगे कि कौन से फ़ेल का ताल्लुक इन या मन या मा के साथ है, यानी वो शर्त का हिस्सा है, और कौन सा फ़ेल मुज़ारे जवाब का हिस्सा है, तो दोनों को हम जज़म दे देंगे। और तीसरी बात ये पता चली कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर शुरू में फ़ेल मुज़ारे आया है तो बाद में भी फ़ेल मुज़ारे ज़रूर आएगा। ऐसा मुमकिन है कि शुरू फ़ेल मुज़ारे से हो लेकिन आगे फ़ेल मुज़ारे हमें नज़र ना आए। अगर फ़ेल मुज़ारे नज़र नहीं आएगा और फ़ेल मुज़ारे ना हो तो वहाँ पर फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि मन, मा या इन जो है वो डबल छुरी का अमल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा फ़ेल मौजूद ही नहीं है जिसको वो जज़म दे। इसम है अगर, तो इसम के अंदर जो है वो फिर उसका इसम की अलामात में से हमने ये पढ़ा था कि उस पर कोई ना कोई हरकत ज़रूर होगी। इसम के आखिर में जज़म और सुकून आना ग्रामेटिकली गलत है। इसम के आखिर में जज़म या सुकून लगा देना दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन वगैरह का अमल इसम के ऊपर नहीं आएगा, फ़ेल पर आएगा, और फ़ेल में से भी सिर्फ फ़ेल मुज़ारे पर आएगा। जी से सालिहा। सर, जो वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, इसका जो तर्जुमा बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसे काफ़ी होगा। तो मतलब कि इनका तर्जुमा तो अल्टरनेटिवली यूज हो सकता है ना, कि अगर तुम बाज आ जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और है, इसका मीनिंग तो एक ही बन रहा है। जी तो अगर जी पेपर में एक ही हमारे बना। पास आया तो क्या करेंगे हम? पेपर में आपको एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी ऑप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ ही होंगे। काफी है या काफी होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही होगा दोनों में से। ठीक है। चलिए आइए दूसरा सबक शुरू करते हैं। 14D, इसमें हमने पढ़नी है आयत नंबर 100 और 101। तो हम चलते हैं इशारात पर। इशारात हैं 14वें सफ़े के, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। और याद करने के लिए मुख्तसर इशारे, आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। तो चौथा इशारा इस सफ़े का है अहदों से बेवफाई। अल्लाह ताला बनी इसराइल की बातिल अकायद को बयान फरमा रहे हैं। असबाब इन 2 आयात में क्या हैं? यहूद की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे। इसलिए हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और अल्लाह ने किताबें तिलावत करने,
समझने और उन पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाई हैं। हमें इस किताबों के हुकूक का अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। और इस वक्त चूँकि अल्लाह की तरफ से दी गई किताब कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद पर को पढ़ना और उस पर अमल करना, गौर व फिक्र करना, ये कुरान के हुकूक में से है। नए अल्फाज 3 इसमें आ रहे हैं। वकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम। आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो तोड़ दिया उसको एक फरीक ने उनमें से, बल्कि अक्सर उनके ईमान नहीं रखते। अवकुल्लमा, अफकुल्लमा या अवकुल्लमा ये इस्तेमाल होता है ऐसे ही हमेशा, पस हैंस जिस तरह इस्तेमाल होता है उसी तरीके से। क्या जब कभी भी हुआ ऐसा कि आहदु आहदन, उन्होंने कोई अहद किया, आहदु आहदा युआहिदु, हासबा युहासिबु की तरह फेल है। आहदा आहदू, उन सब ने अहद किया। आहदन कोई अहद, तो आहदू उन सब ने अहद किया, आहदन कोई अहद। नबज़हु ये नया लफ्ज है, नबज़ा तोड़ दिया या फेंक दिया या दूर कर दिया। नबज़हु फेंक दिया, तोड़ दिया उसको। फरीक़ुम मिनहुम किसने? एक जमात ने, एक फरीक ने उनमें से। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ला युमिनून ईमान नहीं रखते। उन्हें तौरात पर अमल करना चाहिए था, लेकिन अगर कोई ईमान ही न रखता हो तो आप उससे इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अपने अहद को पूरा करेंगे। तो तौरात में भी ये अहद मौजूद है कि कोई आखिर में जो नबी आने वाला है उसकी इत्तिबा ज़रूरी है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने अपनी किताबों को भी बदल दिया और अपने जो है वो किताब के अंदर मौजूद अहकाम पर अमल करना और उस पर ईमान रखना ही जो है वो उसके अंदर उनकी खराबी आ गई। तो जब ऐसी सूरत हाल बन जाए तो फिर उसके साथ उम्मीद रखना कि वो अपने उस किताब के अंदर मौजूद वादे को पूरा करेगा, ये उम्मीद रखना ही ठीक नहीं है। दोहरा लें तर्जुमा। अवकुल्लमा आहदु अहदन, क्या जब भी उन्होंने अहद किया कोई अहद। एक्सक्यूज मी, ये जी अवाकुल्लमा कितने टुकड़े हो हैं? ये एक ही लफ्ज है? जी, वैसे तो अगर इसको देखें तो ये 3 टुकड़े बनेंगे, अ, व और कुल्लमा, लेकिन ये इकट्ठा ही आता है इस्तेमाल में, ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसको अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया जाता। अवकुल्लमा जब आता है तो इकट्ठा ही आता है। वकुल्लमा या अकुल्लमा नहीं होगा, हमेशा ये आएगा तो अवकुल्लमा की सूरत में ही आता है, तो इसको एक लफ्ज ही कंसिडर किया जाएगा। अवकुल्लमा, क्या जब भी, आहदु आहदन, उन्होंने कोई अहद किया, नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, तोड़ दिया उसको एक फरीक ने उनमें से। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब आया उनके पास एक रसूल अल्लाह की तरफ से, तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है, तो फेंक दिया उनमें एक फरीक ने उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी। किसको फेंक दिया? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को। कहाँ फेंक दिया? वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, गोया कि वो जानते ही नहीं। वलम्मा, दो लफ्ज़ हैं, वा और लम्मा, और जब
जाअहुम आया उनके पास रसूलुन एक रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा माअहुम उसकी जो उनके पास है नबदा तो फेंक दिया फरीकुन एक फरीक ने एक जमात ने मिनल लजीना उन लोगों में से जो ऊतुल किताबा दिए गए थे किताब यानी जिनको किताब दी गई थी उनको उनमें से एक फरीक ने फेंक दिया किसको अल्लाह की किताब को वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे। यहाँ तीन लफ्ज हैं, एक है वराअ पीछे, ज़ुहूर पुश्तें पीठें, हिम उनकी, ज़ुहूर ज़हर की जमा है ज़ुहूर, पुश्त और पीठ को कहते हैं। कअन्नहुम गोया के वो, कअन्नहुम में दो लफ्ज हैं, एक है कअन्ना और एक है हुम। कअन्ना हुम गोया के वो सब ला यअलमून जानते ही नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र उनकी किताब तौरात में मौजूद था, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने किताब को नज़रअंदाज कर दिया और नबी का इनकार कर बैठे। इस इनकार की वजह ये नहीं थी कि कुरान की निशानियां वाज़ेह नहीं थीं, बल्कि ये उनकी सरकशी थी। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनके इनकार पर तुम्हें ताज्जुब न हो, ज़रा उनकी तारीख पर निगाह डालो और देखो कि मुतअद्दिद पैगम्बरों के साथ उन्होंने यही बर्ताव किया। सबसे ज़्यादा अंबिया बनी इसराइल की कौम में आए हैं, तो इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये कत्ल अंबिया के भी मुर्तकिब हुए और उन्होंने झुटलाया। कुरान मजीद एक उम्मी नबी पर नाजिल किया गया, यानी ऐसा नबी जिसने दुनिया में रहकर किसी इंसान को अपना उस्ताद नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त उनकी तरबियत फरमाई, लेकिन फिर भी इतना वाज़ेह है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसका पैगाम, इसकी सच्चाई की खुली दलील है, यहाँ तक कि आज भी कई साइंसी और तारीखी हक़ाइक़ इस बात को साबित करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। हदीस अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो फरमाते कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जिसमें अमानतदारी ना हो, और उस शख्स में दीन मुकम्मल नहीं जो अपने अहद को पूरा ना करे। तो हमें ये सबक मिलता है इस हदीस की रोशनी में कि हम अमानतदारी का भी ख्याल रखें, दयानत का भी ख्याल रखें और वादों को पूरा करने का भी ख्याल रखें। तर्जुमा एक बार दोहरा लें। वलम्मा जाअहुम और जब आया उनके पास रसूलुम मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाला, नबज़ फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा तो जिन लोगों को जो लोग किताब दिए गए थे उनमें से एक फरीक ने फेंक दिया किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून गोया के वो जानते ही नहीं। पूरी आयत का तर्जुमा देख लें। क्या ऐसा नहीं कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उसको तोड़ दिया उनमें से एक फरीक ने, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से, उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो फेंक दिया अहले किताब के एक फरीक ने अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे, गोया के वो जानते ही नहीं। असबाब फिर से देख लें। यहूद की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे, और हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करना और उसके पैगंबरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करना। और अल्लाह ने किताबें तिलावत करने, समझने, उन पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाई हैं, इसलिए हमें अपनी किताब यानी कुरान को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो इन आयात की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें अपने वादों और अहद को पूरा करने में हमारी मदद फरमा। असबाब
یہ پلان جو ہے وہ ہم یہی بنائیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسماء دیکھ لیں. عہد واحد ہے اور اس کی جمع عہود وعدے. فریق واحد ہے اور اس کی جمع فراقا، جیسے شریک کی جمع آتی ہے شرکا. کتاب اس کی جمع کتب. ظہور یہ خود جمع ہے، اس کا واحد آئے گا ظہر. 4 الفاظ کی جمع ہم نے دیکھی. عہد کی جمع عہود، فریق کی جمع فرقا، کتاب کی جمع کتب، ظہر کی جمع ظہور. ایک بار پھر، عہد کی جمع عہود، فریق کی جمع فرقا، کتاب کی جمع کتب، ظہر کی جمع ظہور. 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے عہدن مصدر استعمال ہوا ہے اور اس کا ٹیبل آتا ہے سمع کے پیٹرن سے. عہیدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہد. عہیدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہد. عہیدہ اس نے وعدہ کیا، عہد کیا. نبذہ نون با اور دال مادے کے الفاظ، باب استعمال ہوگا ضربہ سے. نبذہ ینبذ انبذ، نابذ منبوذ نبذ. نبذہ ینبذ انبذ نابذ منبوذ نبذ. نبذہ اس نے پھینک دیا، اس نے توڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا. یعلمون علیمہ یعلم سے سمع کے پیٹرن سے. علیمہ یعلم اعلم عالم معلوم علم. کمزور افعال جاء استعمال ہوا، ہم یہ ٹیبل پورا کر کے بھی آ چکے ہیں زیادہ کے پیٹرن پر. جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیئۃ. جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیئۃ. مزید فیہ میں عاہدو حاسبو کی طرح بتایا تھا، تو حاسبو کی طرح ہے حاسبہ والے پیٹرن پر. عین ہا اور دال مادے کے الفاظ ہیں. عاہدہ یعاہد عاہد، معاہد معاہد معاہدہ. عاہدہ یعاہد عاہد، معاہد معاہد معاہدہ. عاہدہ کا معنی بھی اس نے وعدہ کیا، لیکن عاہدہ اور عاہدہ میں ایک فرق ہے کہ عاہدہ کا معنی ہے سمپل، اس نے وعدہ کیا. عاہدہ کے اندر تھوڑا سا ایمفسائز والا میننگ ہے، اس نے مضبوط اور پختہ وعدہ کیا. اور دوسری بات جو ہے وہ عاہدہ کے اندر یہ ہے کہ عاہدہ اس وقت استعمال ہوگا جب 2 لوگ آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدہ ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان جب ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا. تو دونوں طرف سے جب وعدہ ہوتا ہے تو اس وقت فعل یوز کیا جاتا ہے عاہدہ، اور اگر ایک آدمی صرف وعدہ کر رہا ہو تو پھر عاہدہ استعمال ہوتا ہے. یؤمنون اسلمہ کے پیٹرن سے آمنا یؤمن آمن مؤمن مؤمن ایمان، وہ ایمان لایا. مصدق پیچھے گزر چکا ہے پہلے بھی علامہ کے پیٹرن سے. صدق یصدق صدق مصدق مصدق تصدیق، اس نے تصدیق کی. اوتو آتا یؤتی سے اوتو فعل مجہول ہے، اوتو کا اشارہ یہ ہو جائے گا فعل ماضی، وہ دیے گئے. تو آتا یؤتی آتی، مؤتن مؤتن ایتاؤن. آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتاؤن. آتا اس نے دیا، اس نے عطا کیا. تو قرآن والا حصہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. آتے اپنے آخری لیسن کے گرامر والے پارٹ پورشن کی طرف. اس میں ہم کچھ مزید الفاظ سیکھیں گے جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں
اور فعل مضارع کے آخر میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے یہاں لکھا ہوا ہے لامات۔ لامات سے مراد کیا ہے؟ یعنی 3 ٹائپ کے لام ہیں، 3 ٹائپ کے لام، ایک لام زیر کے ساتھ، ایک لام زبر کے ساتھ، اور ایک لام جس کے اوپر سکون ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے فل اور ول، فل اور ول، فل اور ول، اور جب یہ کسی فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو یہ فعل مضارع کے آخر میں جزم لگا دیتے ہیں، اور فل اور ول کی وجہ سے فعل کا ترجمہ چاہیے کہ والا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یفعلو ہے تو شروع میں فل یفعل اگر لگا دیں تو ترجمہ ہوگا اسے یہ کرنا چاہیے، فل یفعل، بس اسے یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح واو آ جائے تو اور اسے یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک لام ہے لام زیر والا لی، اس کا ترجمہ تاکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اگر میں نے کہنا ہو کہ میں جو ہے وہ اسکول گیا تاکہ میں پڑھوں، تو میں کہوں گا ذهبت الى المدرسہ لأدرسا۔ تو لی جو استعمال ہوا ہے یہ تاکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تاکہ کا معنی دینے کے لیے لی۔ اور ایک تیسرا لام ہے جو ضرور 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 بالضرور تاکید اور ایمفسائز کرنے کے لیے لام آ جاتا ہے شروع میں فعل مضارع کے، اور آخر میں ایک نون آ جاتا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان ساری افعال کو، سارے لاموں کو ہم مثال کے ساتھ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 ٹاپکس، فَلْيَفْعَلْ خَيْرًا، لِيَفْعَلَ خَيْرًا، لَيَفْعَلَنَّ خَيْرًا۔ لام کے آنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک لام آتا ہے اس کو کہتے ہیں لام الامر، یعنی جو لام فل یا ول میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں لام الامر۔ فل یا ول کے اندر جو لام ہے فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہے اس لام کو نام دیا جاتا ہے لام الامر، اور تاکہ والا میننگ جو دے رہا ہے اس لام کو نام دیا جاتا ہے لام التعلیل۔ تعلیل علت سے ہے، علت وجہ کو کہتے ہیں، تو لام التعلیل وجہ بتانے والا لام، تاکہ سے ہم وجہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے یہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اور تیسرا لام ہے جس کو کہتے ہیں لام التاکید، یہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور یہ ضرور کا معنی دیتا ہے۔ اچھا، لی یا جو اصل میں جو لام الامر ہے، یہ جو ہمیں فل یا ول میں نظر آتا ہے، یہ اصل میں لام زیر کی طرح ہے، لام زیر، لی یفعل اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا استعمال ایسا ہے کہ اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائم اس کے شروع میں واو یا فا آ جاتا ہے، اس صورت میں یہ فل، بس اسے چاہیے کہ، ول اور اسے چاہیے کہ، یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اکیلا بغیر فا اور واو کے استعمال اس کا بہت ہی ریئر ہے، اس لیے زیادہ استعمال اس کا فل اور ول کے ساتھ ہے، تو ہم پریکٹس بھی اس کی فل اور ول کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ تو یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اور یہ تفعلو کے ساتھ جب لی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہم فا بھی ایڈ کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا فلیفعل، بس اسے چاہیے، بس چاہیے کہ وہ کرے، فلیفعل بس چاہیے کہ وہ کرے، فلیفعلو بس چاہیے کہ وہ سب کریں، فلتفعل بس چاہیے کہ آپ کریں، فلافعل بس چاہیے کہ میں کروں، فلتفعلو بس چاہیے کہ آپ سب کریں، فلنفعل بس چاہیے کہ ہم سب کریں، اور ہیا فلتفعل بس چاہیے کہ وہ عورت کرے۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، فلیفعل، فلیفعلو یہ والا استعمال ہوتے ہیں، فلتفعل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فلتفعل کی بجائے افعل ہی کو اس معنی میں لیا جاتا ہے، تمہیں کرنا چاہیے۔ افعل جو امر ہم نے پڑھا ہے، افعل اسی کو اس معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فلتفعل کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم پریکٹس میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح افعلو آ جاتا ہے، فلتفعلو کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔
تو بیسیکلی جو اس میں زیادہ فوکس رکھنے والے الفاظ ہیں وہ ہے فلیفعل، فلیفعلو اور فلتفعل. اگر نہ بھی ہو تو اٹس اوکے، اس میں اس کی جگہ پہ افعال استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فلافعل اپنے لیے ہوگا تو وہاں پر یہ اسی طرح استعمال ہوگا. اور فلتفعلو بھی افعلو کی جگہ آ سکتا ہے. اور فلنفعل بس چاہیے کہ ہم سب کریں، اور ہیا فلتفعل بس چاہیے کہ وہ عورت کرے. تو اس کو 2 مرتبہ دہرا لیں پورے ٹیبل کو. فلیفعل، فلیفعلو، فلتفعل، فلافعل، فلتفعلو، فلنفعل، ہیا فلتفعل، فلیفعل، فلیفعلو، فلتفعل، فلافعل، فلتفعلو، فلنفعل، ہیا فلتفعل. قرآنی الفاظ آ رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے. اصل میں تھا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اس کے شروع میں ول لگا دیا تو ترجمہ بدل گیا، اور چاہیے کہ وہ لکھے. دوسرا لفظ ہے وَلْيَسْأَلُوا، اصل میں تھا یسألونا. کیا ترجمہ ہے یسألونا کا؟ کون بتائے گا؟ جی سسٹر صالحہ عظیم. یسألونا، وہ سب سوال کرتے ہیں. وہ سب سوال کرتے ہیں. اب فل کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا استعمال ول کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا پھر؟ اور چاہیے کہ وہ سب سوال کریں، اور چاہیے کہ وہ سب کہ وہ پوچھیں سب سوال یا وہ کریں سب یا سوال پوچھیں. کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فل یسم، اصل میں تھا یسومو، ساما یسومو، یسومو اور چاہیے کہ وہ روزہ روزہ رکھتا ہے رکھے. یا روزہ رکھے گا. تو ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ عظمت اللہ صاحب، عظمت اللہ کاکا خیل. فل یسم، اور رکھیں. پوری آواز نہیں آئی پوری. اور چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. اور نہیں، یہاں پر فا آ رہا ہے، تو فا جب آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پس. پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھیں. اچھا جی، جزاک اللہ. سسٹر حمیرہ طاہر، آپ نے مائک آن کیا ہوا ہے تو فل جی جی. یعبدو بتا دیجئے. یعبدونا کا ترجمہ اور فل یعبدو کا ترجمہ دونوں بتا دیں. ان لوگوں، ان سب نے انہوں نے عبادت کی. دیکھیں یعبدونا ماضی ہے یا مضارع؟ فلیعبدوا. نہیں، فل یعبدو کو چھوڑیں فی الحال. یعبدونا کا کیا ترجمہ ہے؟ ان سب نے عبادت کی. ان سب نے عبادت کی یا وہ سب عبادت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کرتے ہیں. ان سب وہ سب عبادت کرتے ہیں. جی اب جی. فل یعبدو کے ساتھ پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ پس ان سب نے عبادت کو عبادت کرنی چاہیے. بس ان سب کو عبادت کرنی چاہیے. بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. سب بس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. تو یہ سورہ قریش میں استعمال ہوا اسی طرح. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. یہ فل قرآن میں استعمال ہوا الحمدللہ. اور لام امر ہو گیا. اب لام التعلیل دیکھ لیتے ہیں. یفعلو یفعلون. اب دیکھیں یہاں پر سائن چینج ہو گیا ہے. پہلے چھریاں آ رہی تھیں، اب ہتھوڑی آ گئی ہے. اس کو ویسے ہتھوڑی نہیں ہتھوڑا کہنا چاہیے. ہتھوڑا اس نے مار کر پیش کو. یہ ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہتھوڑے کی طرح کام کرتے ہیں. پیش کو مار مار کر وہ جو پیش تھی اس کو چپٹا کر کے زبر بنا دیتے ہیں. یفعلو تھا تو لام جو شروع میں لگا تو ترجمہ بن گیا یہ لیفعلا. یفعلو یفعلون سے یہ بن گیا لیفعلا. اور جمع کے اندر یہ والا لام اور فل ول والا لام جو دونوں سیم ہے، کہ آخر سے نون چلا گیا ہے. ابھی ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ لیفعلو کون سا والا آ رہا ہے. ایک تو پہچان سمپل ہے کہ یہ جو تاکے والا لام ہے اس کے نیچے، لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. اور جو دوسرا ہے چاہیے والا،
اس کے ساتھ فا یا واو لگا ہوا ہوگا، لیکن کانٹیکسٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، آگے اور پیچھے کے الفاظ کو اور مضمون کو دیکھتے ہوئے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لام جو ہے وہ لام الامر ہے یا لام التعلیل ہے. تو یہ بن جائے گا لیفعل تاکہ وہ کرے، لیفعلوا تاکہ وہ سب کریں، لتفعل تاکہ آپ کریں، لافعل تاکہ میں کروں، لتفعلوا تاکہ آپ سب کریں، لنفعل تاکہ ہم سب کریں، اور ہی لتفعل تاکہ وہ عورت کرے. دوہرا لیں 2 سے 3 مرتبہ، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لافعل، لتفعلوا، لنفعل، ہی لتفعل. اب قرآن میں استعمال ہوا لیجعل، اصل میں تھا یجعلو. تو یجعلو کا معنی کیا ہے؟ وہ بناتا ہے یا بنائے گا. تو لیجعل کا کیا ترجمہ کریں گے پھر عاصم جبران صاحب؟ لیجعل کیا ترجمہ کریں گے؟ عاصم جبران صاحب نہیں بول رہے. خالد عثمان صاحب آپ بتا دیں. تاکہ وہ بنائے. تاکہ وہ بنائے، تاکہ وہ بنائے. ماشاء اللہ. دوسرا لفظ ہے لتأکلوا، اصل میں تھا تأکلون. تو اگلا نام مجھے نظر آ رہا ہے سسٹر عاصمہ اینڈ ربیح عباسی. تأکلون کا کیا ترجمہ ہے اور لتأکلوا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تأکلون وہ سب کھاتے ہیں. وہ سب یا آپ سب کھاتے ہیں. آپ سب کھاتے ہیں. آپ سب کھاتے ہیں جی. لتأکلوا تاکہ آپ سب کھائیں. تاکہ آپ سب کھائیں. جزاک اللہ. تاکہ تم سب کھاؤ. لنعلم اور نعلم. سسٹر گلناز یوسف. باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں. سسٹر گلناز یوسف. سسٹر عفت فہیم. اب آپ لوگوں کی خاموشی توڑنے کا وقت آ گیا ہے. ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں تاکہ سمجھ میں آئے. جی سسٹر عفت فہیم. نعلم کا جواب کیا؟ نعلم کا ترجمہ اور لنعلم کا ترجمہ کیا کریں گی؟ لنعلم کا ہے تاکہ ہم جان لیں، اور نعلم کا ہم جان لیں. ہم جانتے ہیں. نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، اور لنعلم تاکہ ہم جان لیں. جزاکم اللہ. لأکون سسٹر لبنہ حمیرہ. لأکون اور اکونو. پہلے اکونو کا ترجمہ بتائیے اور پھر لأکون کا. سسٹر لبنہ حمیرہ. فیروز خان صاحب. محمد فیروز خان. جی اکونا تو ہو گیا ہم سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے. اکونو اکون جی. نہیں، اکونو کھائیں گے. جی جی اکونو. اکونو ہے. اکونو اکونو. اکونو. کانا یکونو کا کیا معنی ہے؟ کانا کرتے تھے. نہیں، کانا وہ تھا. جی تھا. تو اکونو ہم تھے، ہم ہیں یا ہم ہیں یا ہوں گے. ہوں گے. ٹھیک ہے. اور لأکونا کا پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ ہم سب. ہم نہیں، میں. تاکہ میں. جی لأکونا. ٹھیک ہے. تاکہ میں ہو جاؤں. تاکہ میں ہو جاؤں.
تو آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن کی آیات میں آنے یہ والی سر مثالیں. یہ جو ہے نا بک میں جی بک میں لے اکونا کا ترجمہ دیا ہوا ہے تاکہ میں کھا لوں. نہیں، وہ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ میں ہو جاؤں. ٹائپنگ مسٹیک ہے. سر قرآن پاک میں دیا ہے وہ اعوذ ہم- باللہ ان نکون من الجاہلین. جی، قرآن پاک میں قاعدہ ہے اعوذ باللہ ان اکون ہے، من الجاہلین. وہ اگلے سبق میں آ جائے گا. ہاں جی، وہ اگلے سبق میں آ جائے گا. یہ وہ دعا تھی کسی کی. جی غالباً ابراہیم علیہ السلام کی کا جو ہے وہ تھی. ہاں اکون من الجاہلین. اچھا جی، قرآن سے مثال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ مومنوں پر، لوگوں پر گواہ ہو. جی سسٹر صالحہ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. جی موسیٰ سر علیہ السلام. وہ اچھا پہلے سے ہی رہ گیا تھا. اچھا ٹھیک. جی خالد صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا. یہ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، مجھے یاد آ گیا. جی جزاک اللہ. تو لِتَكُونُوا، اب یہاں پر وہی لام تاکہ والا آیا ہے، اصل میں تھا تکونون، یکونو یکونون، تکونو اکونو تکونون. اب اس کے شروع میں لی آ گیا تاکہ والا، تو نون آخر سے چلا گیا. لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. تیسرا جو ٹائپ کا لام ہے وہ ہے لام التاکید، جو ضرور کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہ لام تاکید جب آتا ہے تو اس کے ساتھ نون بھی شد والا استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کے اندر 3 تاکیدیں ہوتی ہیں. ضرور ضرور ضرور. کیسے؟ دیکھیں، جب نون شد والا آ گیا تو شد کا کیا معنی ہے کہ یہ نون 2 دفعہ ہے. تو ایک تاکید لام سے ضرور، ایک ضرور لام سے، دوسرا ایک نون، اور تیسرا دوسرا نون. یعنی 3 الفاظ، ایک شروع میں آ گیا اور 2 آخر میں آ گئے. تو 3 حروف جو ہے وہ بڑھائے تو 3 درجے کی تاکید آ گئی. اس کو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں عام طور پر ضرور بالضرور، ضرور بالضرور. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ یفعلو تھا تو یفعلو سے یہ بن جائے گا لیفعلن، لیفعلن. اور جمع جب آئے گی تو یہ لیفعلن بن جائے گا. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن، اور ہیا لتفعلن. ترجمہ کیا ہے؟ لیفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا. لیفعلن، اب یہ لام کے اوپر جو پیش ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، یہ واحد کی بات نہیں ہے. غور کر لیں یہاں پر کہ یفعلو کے اگینسٹ جو آ رہا ہے وہ لیفعلن، لام کی زبر کے ساتھ ہے. تو جب لام کی زبر کے ساتھ دوسرے لام جو آ رہا ہے یفعلو والا لام آخری، اس کے اوپر جب زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ واحد کے لیے ہوگا، مذکر کے لیے جو کہ غائب ہے. اور اگر لیفعلن ہو لام کی پیش کے ساتھ تو وہ جمع مذکر کے لیے ہوگا. اس فرق کو سامنے رکھیے، ذہن میں رکھیے اور سمجھ لیجیے. لیفعلن، نون سے پہلے والا لام زبر کے ساتھ ہو تو سنگولر ہے، اور لیفعلن نون سے پہلے والا لام پیش ہو تو پھر یہ جمع ہے. اسی طرح لتفعلن اور لتفعلن 2 آئے ہوئے ہیں. لتفعلن میں بھی زبر کے ساتھ آیا ہے تو سنگولر کے لیے ہے، اور لتفعلن میں لام پیش کے ساتھ آ رہا وہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ اب ترجمے کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں. لیفعلن مائکس. جی کوئی کوشچن ہے؟ جی سر، یہ نفنا پھر کیوں آیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے تو لننا آنا چاہیے نا. کون سا؟ یہ جو لاسٹ میں ہے نفع، ہم کریں گے، ہم سب ضرور بضرور. اچھا دیکھیں ادھر جو اصل لکھا ہوا ہے نا یفعلو یفعلون وغیرہ، اس میں دیکھیں
دیکھیں جو یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو، یہ چاروں صورتیں جب آئیں گی تو لام زبر کے ساتھ آئے گا، مفہوم کو نہیں دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم جو زبر یا پیش لگا رہے ہیں مفہوم کی وجہ سے نہیں لگا رہے، بلکہ لفظ کی بناوٹ کے مطابق لگا رہے ہیں۔ لفظ کی بناوٹ چاروں جگہ سیم ہے، یفعلو میں بھی، تفعلو میں بھی، افعلو میں بھی اور نفعلو میں، تو اس لیے لام زبر کے ساتھ آ گیا۔ تو جبکہ یفعلون اور تفعلون میں بناوٹ واو والی تھی تو اس واو کا لحاظ کرتے ہوئے پیش آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، جی سسٹر شاہین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک آن ہوا ہے۔ سر ذرا یہ پلیز دوبارہ بتا دیجیے، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یفعلو، دیکھیں ہم نے سمپل والے کو دیکھیں، سمپل والے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو دیکھیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون۔ اب یہاں پر ہم نے پیش لگانی ہے تو پیش اور زبر کی اصل میں گیم ہے۔ دیکھیں دو جگہ پر واو نون آ رہا ہے، یفعلون میں آ رہا ہے اور تفعلون میں آ رہا ہے، تو جہاں پر واو آ رہا ہے یفعلون، تفعلون، تو ان کے ساتھ جب لام اور نون ایڈ کریں گے تو لام جو ہے وہ پیش والا آ جائے گا، یفعلن، تفعلن، باقی پورے ٹیبل میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ آسان ہے۔ یفعلون اور تفعلون ان دونوں صورتوں میں لام پر پیش آئے گی، اس کے علاوہ پورے ٹیبل میں صرف زبر چلے گی، پیش نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اس کو، دیکھیں یفعلو تھا تو یفعلن آیا، تفعلو تھا تو تفعلن لام زبر کے ساتھ، افعلو تھا تو افعلن آ گیا، اور نفعلو تھا تو نفعلن آ گیا۔ یہاں پر بھی ہی تفعلو تھا تو یہ تفعلن آ گیا۔ دو جگہ پر جہاں واو تھی یفعلون اور تفعلون، وہاں پر واو کوئی علامت برقرار رکھنے کے لیے اور واو کا مفہوم واضح کرنے کے لیے پیش لگا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جمع کی بات ہے، کیونکہ اگر یہاں پر بھی زبر ہی لگا دیتے تو یہ سارے مکس اپ ہو جاتے اور مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، تو کر لیں پریکٹس 2-3 مرتبہ۔ لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہی لتفعلن۔ اب میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھیں، مائک آن کر کے پڑھیں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کی زبان پر رواں ہو جائے۔ تو کون کرنا چاہے گا؟ جی خالد عثمان صاحب۔ باقی لوگ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، مائکس اپنے بند ہی رکھیں، ایک ایک کر کے میں نے کہا تھا مائکس کہ آن یہ جو زبر اور پیش والی بات آپ کر رہے تھے نا، پہلے شروع میں تھا لا یفعلن، اگر اس کے اوپر زبر اور پیش کا آپ نے صحیح بتایا کہ واو کی وجہ سے کی جا رہی، جی ورنہ پیش اور یہ دونوں ہی برابر ہی ہوتے ہیں، اگر دونوں کے اوپر زبر دونوں ہی آ جائے لیفعلن ہو جاتے، جی، اور اگر پیش لگا دیں دونوں پر تو بھی برابر ہو جاتے، تو برابر ہو جاتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا۔ جی، لا یفعلن، لیفعلن، لا یفعلن، لا تفعلن، لا افعلن، لا تفعلن، لا نفعلن، ہی لا تفعلن۔ جزاک اللہ۔ جی اور کوئی؟ جی سسٹر حمیرہ۔ جی لا یفعلن
لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَأَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلُنَّ لَنَفْعَلَنَّ هِيَ لَتَفْعَلَنَّ. جزاک اللہ. سسٹر گلناز یوسف جی. لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا أفعلن لا تفعلن لا تفعلن هي لا تفعلن. اچھا اس کو پڑھنے میں نا تھوڑا سا خیال کریں، لام کی زبر کو کھینچے نہ، یعنی لمبا نہ کریں، لا نہ کر دیں. لا یفعلن وہ اور بن جائے گا پھر لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن لا نفعلن. جی اور کوئی کرنا چاہے گا؟ لا يفعلن لا تفعلن لا أفعلن لا تفعلن لا نفعلن هي لا تفعلن. جی سسٹر شبنم نواز آپ نے مائک آن کیا. لا يفعلن لا تفعلن لا أفعلن لا تفعلن لا نفعلن هي لا تفعلن. جزاک اللہ. عبد القدوس چودھری صاحب. جی سر. لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا أفعلن لا تفعلن لا نفعلن هي تفعلن یا لا تفعلن هي لا تفعلن. جزاکم اللہ. اچھا جی آئیے اب دیکھتے ہیں قرآنی الفاظ. لَيَنْصُرَنَّ کیا ترجمہ ہوگا چودھری صاحب؟ عبد القدوس چودھری صاحب. جی سر کیا ترجمہ کریں گے لَيَنْصُرَنَّ کا؟ اس کی ضرور بر ضرور مدد کی جائے گی. نہیں سوچ لیں، ینصرو کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے تو ینصرو کا کیا معنی ہے؟ ینصر اوکے ان سب کی ضرور بر ینصرو کا کیا معنی ہے؟ ایک انگلی ینصرو والا ینصرو. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو اس کی مدد کی جائے گی. سر کی جائے گی تو تب ہوگا نا کہ جب یہاں پر پیش ہو ینصرو ہو. نصرہ ٹھیک ہے. نصرہ کا کیا معنی ہے؟ نصرہ کا کیا معنی ہے سر؟ نصرہ اس نے اس کی مدد کی یا اس نے مدد کی؟ اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. وہ مدد کرتا ہے. اب لَيَنْصُرَنَّ کا کیا معنی ہوگا؟ لَيَنْصُرَنَّ وہ اس کی ضرور مدد کی جائے گی. نہیں کی جائے گی والا ترجمہ تو نہیں ہوگا نا، مفہوم وہی رہے گا. کرنی اسی نے ہے مدد، اس کی مدد کسی اور نے نہیں کرنی، صرف ضرور بے ضرور ایڈ ہو جائے گا. اور اس میں اس ایک کی چیز مدد اور سمجھ ضرور بر ضرور کی جائے. سب ترجمہ ہوگا وہ. جی کوئی اور ان کی ہیلپ کرے گا؟ وہ ضرور مدد کرے گا. وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. صاحب ضرور مدد کریں گے. سب نہیں، ایک ہے زبر کے ساتھ ہے نا، ینصرن را پر زبر ہے. وہ اگر ضرور پیش بر ہوگی ضرور تو پھر مدد جمع کرے گا. وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. لَيَنْصُرَنَّ. جزاک اللہ. نیکسٹ کون ٹرائی کرے گا جی؟ لَنَكُونَنَّ کیا ترجمہ کریں گے؟ مجھے نام نظر آ رہا ہے ناصر لون. میں کروں؟ ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے، اس میں ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے. جی بالکل. اچھا باقیوں کو میں ریکویسٹ کروں گا موقع دیں تاکہ باقی لوگ بھی کر لیں. ہم ضرور بے ضرور ہوں گے. چلیں نیکسٹ کر لیں جی. لَتَدْخُلُنَّ. سسٹر صالحہ عظیم آپ نے ہاتھ بلند کیا.
ہم ضرور بے ضرور داخل کریں گے. نہیں, ہم آپ ضرور ضرور بے بالضرور، ضرور داخل کریں گے. ہم یا آپ آپ داخل ضرور کریں بے گے یا ضرور داخل ہوں گے؟ داخل کریں گے یا داخل ہوں گے؟ داخل ہوں گے. سسٹر شبنم آئی تھنک آپ کے مائک میں کچھ مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے، کائنڈلی اس کو ٹھیک کر لیں. جی سسٹر صالحہ، لتدخلن کا کیا ترجمہ پھر فائنل ہوا؟ آپ ضرور بے ضرور داخل کریں گے. کریں آپ گے، داخل ہوں گے. داخل ہوں گے. جی، تم سب ضرور بے ضرور داخل ہوگے. لأستغفرن، سر میں بتاؤں؟ جی 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 سر میں ضرور بالضرور معافی مانگوں گا. میں ضرور بے ضرور معافی مانگوں گا، بخشش مانگوں گا. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں قرآن کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تو قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی. لنہدینہم، اصل میں تھا نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے. شروع میں لام اور آخر میں نون آ گیا تو بن گیا لنہدین، ہم ضرور بے ضرور ہدایت دیں گے. ہم ان کو کس چیز کی راہ سے ہدایت دیں گے؟ سبلنا، اپنے راستوں کی، اپنی طرف پہنچنے کی، اپنی جو ہے وہ رضا حاصل کرنے کی. تو یہ اب تک ہم جو فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں پڑھ چکے ہیں ان میں سے اس کا پورا چارٹ دیکھ لیں. اصلی حالت فعل مضارع کی آئے گی پیش کے ساتھ، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، اور ہیا تفعلوا. چھری والا کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو یہ جزم کی حالت میں چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں یہ جزم کی حالت ہے. یفعل، یفعلو، تفعل، افعل، تفعلو، نفعل، اور ہیا تفعل. اور یہ چھری والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ ایک لم ہے، اوپر لکھے ہوئے ہیں، ایک لم، ایک لمہ، پھر شرط کے لیے آنے والے الفاظ ان، من اور ما، اور پھر لی جو کہ اکثر اوقات واو یا فا کے ساتھ آ کر ول یا فل کی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تیسری صورت ہے فعل مضارع کے اندر تبدیلی آنے کی لی کے ساتھ، جو آپ نے پریکٹس کی. اس کے علاوہ مزید 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں اوپر، لن، ان اور اللہ. لن کا معنی استعمال ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور ان کا معنی ہم کر کے آئے ہیں کہ، ان کا معنی کہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ کہ نہیں کے معنی میں ہوگا. بہرحال یہ لن، ان، اللہ، یلی تاکہ کے معنی میں جب فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی، جمع سے نون اڑ جائے گا. لیفعل، لیفعلو، لتفعل، لافعل، لتفعلو، لنفعل، اور ہیا لتفعل. اور چوتھی صورت ہے لام اور نون کے ساتھ. اس صورت میں صرف جمع والی صورتوں میں پیش نظر آئے گا ہمیں یفعلون اور تفعلون میں، باقی سب جگہ زبر کے ساتھ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہیا لتفعلن. ایک بار یہ پورا جو سلائیڈ پر جتنے لکھے ہوئے ان سب کو ہم دہراتے ہیں شروع سے. پہلے اصلی حالت یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ہیا تفعلو. چھری کی مثالوں سے لم کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل، ہیا لم تفعل. اور ہتھوڑی والی عمل جو ہے وہ ہم لی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. لیفعل، لیفعلو، لتفعل، لافعل، لتفعلو، لنفعل، ہیا لتفعل. اور لام پلس نون شد والا انتہائی تاکید کے لیے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن، ہیا لتفعلن.
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोनों असबाक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह आयात के ऊपर इसकी मज़ीद प्रैक्टिस जैसे जैसे होती रहेगी तो ये मज़ीद पुख्ता होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।